الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ ویعظکم. اپنے آپ کو اور آپ سب کو نصیحت کرتا ہوں اور خاص کرتا ہوں تقوی اختیار کیجیے, اللہ تعالیٰ کی پرواہ کیجیے. یہی کامیابی کا راستہ ہے. آنے والے ان سب کی عبادتوں کو قبول فرما, عاقبت بخیر فرما, امام کے ظہور میں تعجیل فرما. درود پڑھیں محمد. انسان کی فطرت میں ایک عجیب مسئلہ ہے اور مومن اس مسئلے کو حل کرتا ہے. اور فطری مسئلہ یہ ہے کہ جب انسان نعمت میں ہوتا ہے تو اس کا اسے احساس نہیں ہوتا, اور جب نعمت چلی جاتی ہے تب اسے احساس ہوتا ہے کہ ابھی الحمدللہ مثلا ہم صحت سے ہیں, سلامتی سے ہیں, عافیت سے ہیں. مثلا رات کو جب بستر پر جائیں تو سوچا جائے کہ میں اس وقت میں کسی ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں بستر پہ لیٹا ہوا ہوں, میں کسی ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں کسی مریض کے ساتھ ہوں, میں خدا نخواستہ جیل میں ہوں, میں راستے میں پھنسا ہوا ہوں, گاڑی نہیں خراب ہوئی ہے, میں خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہوا, لمبی لسٹ. یہ روز بستر پہ جا رہے ہیں, یہ بھی مزے سے گزاری ہے. کتنا خیال آیا کہ اتنی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے جس سے بہت سے لوگ محروم ہیں. مومن اس احساس کو اپنے اندر زندہ رہتا ہے, اور جب وہ احساس زندہ رہتا ہے تو پھر اس کا رابطہ اپنے رب سے بڑھتا رہتا ہے. پر جیسے جیسے رابطہ بڑھتا رہتا ہے پھر مشکل بھی آتی ہے تو وہ مشکل اس کے لیے لذت آفرین ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور اسی نے مجھے اس امتحان میں ڈالا. اچھا میری غلطی پہ الگ بات, جب تک ماہ رمضان میں تھے احساس نہیں تھا, پیاس تھا, زحمت تھی, تکلیف تھی, لیکن احساس نہیں تھا. لیکن اب جب ماہ رمضان چلا گیا تو احساس ہے یہ مومن کے لیے کہ وہ نعمت ہم سے چلی گئی. قدرتی عمل ہے وہ جانا ہی ہے اس میں, لیکن عید کے دن اور اس کے بعد جیسے کہ دعائے ودا ماہ رمضان میں ہم پڑھتے ہیں کہ امام جناب علیہ السلام نے کہنے کے مہینے تو گناہگاروں کے لیے کتنا طویل اور اللہ سے محبت رکھنے والوں کے لیے کتنا مختصر. اور آپ ٹیسٹ کر لیجیے آپ کے لیے ماہ رمضان. دیکھیے ہر ایک کو اپنا ہی چیک کرنا ہے, کوئی دوسرے کا ٹیمپریچر چیک نہیں کرنے والا. آپ کو ماہ رمضان طویل لگا ہے, ماہ رمضان 19 رمضان ہے, 19 دن نکل گئے, 23 گئی تو یہ جو ہوتا ہے نا, یہ آپ کے ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ بول رہا ہے. اور جب یہ ایمان کا حصہ بول رہا ہے تو یہ حصہ کہہ رہا ہے کہ تو شکر ادا کرے گا کہ نہیں کرے گا. آج جو میں احساس جلانا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ یہ احساس کیجئے کہ ماہ رمضان کے جانے پر معصوم نے فرمایا مومن کو افسوس ہے. اور پھر اس دعا میں کہ اللہ کے پیارے مہینے تجھ پہ سلام, اے وہ کہ جس کے آنے پر خوشی تھی, ماہ رجب آیا, ماہ رمضان مبارک آنے والا ہے.
ماہ شعبان آنے والا ہے، ماہ شعبان آیا، ماہ رمضان آیا. یہ میں آج آپ کو ایمان کا تھرمومیٹر دے رہا ہوں، تھرمومیٹر نہیں ایمان میٹر دے رہا ہوں کہ چیک تو کرے. اس لیے کہ چیک کرنا ضروری ہے، جیسے جیسے چیک کریں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. کمی ہے، اٹس نیور ٹو لیٹ، بیٹر لیٹ دین نیور. یہ کبھی دیر نہیں، ایمان میں کبھی دیر نہیں. موت کے آثار سے پہلے جو ہو گیا وہ، اگر آپ نے محسوس کیا تھے کہ اب ہمارے پاس آج فرصت ہے، وہ جو میں یہ تو قدر نہیں فرصت ہوتی ہے، ان کو زیادہ گھر جانا ہے، محنت کا 10,000 کام ہے، اور یہ قربان میں تو اور بھی زیادہ جلدی ہوتی ہے. اس لیے میں تو کوشش کرتا ہوں. پہلا خطبہ میرا خیال میں میرا 7-8 یا 10 منٹ کا تھا، دوسرا خطبہ میرا 6 منٹ کا تھا، اور اس میں فرض بھی نہیں. ایک شریک قانون ہے، اس کو میں نے پورا کیا نصیحت کر. لیکن آج تو میرے پاس ٹائم ہے، آج میں آپ کو یاد دلا سکتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ آج آپ سکون سے چھٹی بھی ہے اور آئے اس لیے کہ کچھ سن کے جائے. تو عزیزوں اور میری بہنوں کے بعد میں میرا پیغام سنتی ہوں. میں رمضان کے آخری دنوں میں کبھی یہ خیال آیا بہت سے لوگوں تو 8 دن رہ گئے، مولانا تو 6 دن رہ گئے. یہ جو کہ 6 دن رہ گئے، یہ جو افسوس ہے یہ آپ کے ایمانو میٹر میں بہت اونچا درجہ بتا رہا ہے. اور اگر اتنا اونچا درجہ بتا رہا ہے تو یہ اونچا درجہ سیف کیسے کروں؟ مجھے یہاں وظیفہ ہے، میں آپ کو گائیڈ کروں. میری بات چھوڑ دیجیے، میرا مسئلہ آپ کے پاس، اور میرے لیے دعا کریں گے تو میرا راستہ کھل جائے گا. کہ آپ کو میں گائیڈ کر رہا ہوں کہ اگر وہ اچھے کرے تو شکر کیجیے، ماں باپ کو دعا دیجیے، علماء کو، ان نیک لوگوں کو دعا دیجیے جس نے آپ کے اندر اتنی محبت ڈالی. یہی بات ہم 8 ربیع الاول کو 9 ربیع الاول کو کریں گے. افسوس ہے ایام ادا کے جانے کا، یا استغفر اللہ. اگر آپ کو افسوس ہو رہا ہے تو مطلب ہے آپ کا امام حسین سے رابطہ بہت مضبوط ہو گیا. امام حسین سے رابطہ اللہ سے رابطہ ہے، کوئی ہمارے یہاں خدا نہ خواستہ ایسی بات نہیں. تو میں رمضان کے جانے پر اے اللہ کے وہ مہینے کہ جس کے آنے کا انتظار تھا اور جس کے جانے کا افسوس ہے، تجھ پر سلام. اے اللہ کے وہ مہینے کہ جب آیا تو تیری وجہ سے رحمت اور نعمت اتنی بڑھ گئی. کس کو توفیق ملتی تھی نماز اشد پڑھنے کی؟ توفیق مل گئی. کس کو توفیق ملتی تھی استغفار کرنے کی؟ توفیق مل گئی. کتنے لوگ تھے جو نماز جمعہ میں نہیں جا سکتے تھے، ہمت کر کے آنے لگے. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے مسجدوں کو آباد کر دیا. ماشاءاللہ یہاں پر افطار سے پہلے 300 لوگ ہوا کرتے تھے، مطلب کہیں اور مصروف تھا، علماء آتے تھے، بتاتے تھے. یہ ایک تقاضا رکھتا ہے، اور وہ تقاضا یہ ہے کہ پہلے اللہ کا شکر ادا کرنے پڑھنے والے ہمیں وہاں رکھا ہوا ہے جہاں پر ہمیں ایمان کی ایک منزل نظر آ رہی، اور اس منزل پر اصل میں جو ہمیں لے گئے ہیں وہ ہے اہل بیت علیہ السلام. چلے جائیں کسی مکتب میں چلے جائیں گے، دیوبندی مکتب میں چلے جائیں گے، بریلوی مکتب میں چلے جائیں گے، اہل حدیث مکتب میں چلے جائیں گے. ہم احترام کرتے ہیں تو احترام سکھانا ہے، ہمارا اپنا ایک عقیدہ ہے. مکتب جعفری میں اپنی مفاد الجنا یا ہماری حدیث سالین اٹھا لیجیے اور ان سے پوچھیے آپ کے پاس ایسی کوئی کتاب ہے جس میں اس طرح کی دعا ہو کہ ہر نماز کے بعد ہاتھ اٹھاؤ اور کہو یا علیم ہو لوگ کہتے ہیں اس میں شرک ہو جاتا ہے، اس میں شرک ہو جاتا ہے، اس میں شرک ہو جاتا ہے. ایک زمانے میں نے دعا حسین کبیر کسی کو بھیجی، یہ کیا ہے؟ یہ رسول اکرم نے ہمیں سکھائی ہے، ہمیں پڑھتے ہیں اس میں تو صرف اللہ کی تعریف ہے. ہمارے مطلب میں اللہ کے علاوہ کسی کی تعریف نہیں ہے، اور اگر کسی کی تعریف ہے تو اس لیے کہ وہ اللہ والا ہے. دیکھیں
رسول اکرم کی ذات تو اونچی ہے نا، اس کی تو بات ہی نہیں. مولا کائنات اس سے بڑا اللہ والا مل سکتا ہے؟ خانہ کعبہ میں پیدائش، مسجد میں سرکت شہادت. خاتون جنت جیسی خاتون مل سکتی نہیں مل سکتی. پھر 11 کے 11 اماموں کو دیکھ لیجیے، آپ کو ایسی شخصیت نہیں ملے گی. اس لیے مرتبہ اہل بیت علیہ السلام کی اگر آپ کو فضیلت بتانی ہے تو کچھ مت بتائیے، آپ ان کو سامنے دعائیں رکھیے. نماز ظہر کے بعد یہ پڑھ لیا کرو، نماز عصر کے بعد استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الرحمن الرحیم ذو الجلال والاکرام واسألہ توبۃ عبد ذلیل خاضع فقیر بائس مسکین مستقیم عاجزی. اس عروج کر کے جس کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا. آپ بحث کرتے ہیں سجدہ رکھنا صحیح ہے یا نہیں. مجھے کوئی یہ بتا دے کہ حضور اکرم کے زمانے میں قالین پہ کسی نے سجدہ کیا ہے؟ دری پہ کسی نے سجدہ کیا ہے؟ کپڑے پہ کسی نے سجدہ کیا یا مٹی پہ سجدہ کیا یا چٹائی پہ سجدہ کیا؟ ہمارے لیے تو قانون. اور مثال دے رہا ہوں عزیزوں، اپنی قدر جان. اب جس چیز کی طرف مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کو اتنا دبایا ہے کہ جب بھی آپ سے ہم تو گنہگار ہیں، وہ بھائی گنہگار ہو گئے تمہارے اور اللہ کے درمیان میں مجھے کیا بتا رہے ہو؟ وہ اقرار تم اپنے اور اللہ کے درمیان میں کرو نا. تم گنہگار ہو گئے تو تمہارا اللہ کا معاملہ ہے. تم کہو علی کا چاہنے والا ہوں، اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوں، کوشش کر رہا ہوں ان کے طریقے پر چلوں. اور اگر چلنا ہے تو اپنے اخلاق کو دیکھ لیجیے. آپ کا اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے؟ آپ کا کردار اپنے ماتحت کے ساتھ کیسا ہے؟ آپ کا کردار دوسرے لوگوں کے ساتھ کیسا ہے؟ اگر ان سب سے اچھا ہے تو آپ اہل بیت والے ہیں. نہیں ہے تو ہو جائیے، بالکل نہیں. اگر نہیں اخلاق تو کرے نا. چپ نہیں ہے، اخلاق اچھا کرنا ہونا. عزیزوں شکر کیجیے. آج جب واپس گھر جائیں تو سوچتے ہوئے جائیے گا کہ مجھے کہاں لا کے اللہ نے بٹھا دیا. کتنے ارب لوگ ہیں اس زمین پر، بلینس. اس میں سے کتنوں کو یہ توفیق ہے کہ اس طرح سے اللہ کے سامنے جھک سکیں، اور وہ بھی اس طریقے سے جو اللہ کو پسند ہے اور سرٹیفائڈ ہے. میرا یہ سرٹیفائڈ والا لفظ آج کل کہیں چبھا جا رہا ہے. میں کیا کروں؟ میرا مکتب سرٹیفائڈ مکتب ہے، میرا طریقہ سرٹیفائڈ طریقہ ہے، اور میں اس لیے سرٹیفائڈ مکتب سے ہوں کہ میرے 12 کے 12 اماموں کے نام رسول اکرم نے خود بتائے. 12 کے 12 خلفاء کے نام میرے رسول اکرم نے خود بتائے ہیں. وہ میرے امام ہیں، وہ میرے خلیفہ ہیں، وہ میرے رہنما ہیں. میں انہی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے والا انسان ہوں. پھر کہتا ہوں اب جب ہم اتنی اہمیت رکھتے ہیں تو آپ کو سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. سرٹیفکیٹ مل گئی ہے کہ آپ نمائندے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے. میں نے تو لباس پہن لیا ہے، چلے. آپ نے لباس نہیں پہنا ہے، لیکن آپ کے کردار، آپ کے رفتار، آپ کی ایمان، آپ کے طریقہ کار سب کچھ ایسے ہونے چاہیے کہ جس سے لوگوں میں یہ بات آئے کہ یا اللہ یہ اہل بیت کے چاہنے والے کتنے اچھے اخلاق والے لوگ ہیں. آپ میں سے کتنے لوگ یورپ گئے ہوں گے اور جو میرے سنیں وہاں سے واپس آتے یو گیٹ امپریسڈ. کیوں بھائی ہے وہاں کے اخلاق بہت اچھی ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں نا. اب اس کی فلسفی کیا ہے آئی ڈونٹ نو، اس کو میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، لیکن وہاں سے آ کے امپریس ہوتے ہیں کہ اسلام یہاں پر ہے. جملہ سنا ہے مسلمان وہاں پر ہے، ویسے کہ وہ مطلب نہیں ہو.
تو کیوں وہاں جائیں لوگ تو امپریس ہو کر آئیں, یہاں آئیں تو امپریس نہ ہو کہ نہیں. اہل بیت کو چاہنے والوں کے اخلاق تو ہر جگہ اچھے ہوتے ہیں. وہ ایران ہو, عراق ہو, شام ہو, پاکستان ہو, افغانستان ہو, ہندوستان ہو, سعودی عرب ہو, جہاں پر بھی ہو. اس لیے خدا راہ یہ جو 1 مہینے کی پریکٹس کیا, کبھی اٹھ رہے ہیں, کبھی بیٹھ رہے ہیں, کبھی نماز پڑھ رہے ہیں, کبھی سحری کر رہے ہیں, کبھی افطار کر رہے ہیں, کبھی بے قیام کر رہے ہیں, کبھی سبحان لا الہ الا انت الغوث الغوث من النار یا رب یا مجیر کر رہے ہیں. اس کے ٹیسٹ کو جو زبان پہ ہے اور جو دل میں ہے جانے مت دیجیے گا. جانے دیا آپ کا اپنا نقصان ہے. 30 دن کچھ لوگوں نے تو اس سے بھی پہلے سے روزے رکھے ہوئے, روزے نماز, اور اس کے بعد پھر ویسے ہی جیسے ہم تھے. یہی تو مسعود نے فرمایا, اگر روزے کے زمانے کے حالات اور روزے کے بعد کے حالات ایک جیسے ہوئے تو بھی نقصان ہے. ہو اب روزے کے بعد کے حالات تمہارے بہتر ہونے ہیں. اس لیے پھر اپنی قدر جانی. میرے مولا امیر المومنین علی تو جس نے اپنی قدر جان لی, یا جس نے اپنے نفس کی اہمیت کو جان لیا, وہ کامیاب ہو گیا. اور جس کا نفس پست ہو گیا وہ ناکام. ہم ان ناکام لوگوں کو ہاتھ پکڑ کے کامیابی کی طرف لائیں. کیوں؟ اس لیے کہ امر بالمعروف یہ گھاٹے کا سودا ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو ٹھیک کرتے ہیں. ہم اب اینکر بنے, ہاتھ پکڑیں اور کسی ایک کو بھی اس گناہ کی وادی سے, گناہ کی گھاٹی سے نکال کر اطاعت کی وادی میں لے کر آئے. کچھ نہیں کر سکتے نا, اسے 5 وقت نماز کے لیے تیار کر. اور آپ کیسے تیار کر سکتے ہیں؟ جیسے کوئی ناشکر ہوتا ہے, آپ کہتے ہیں یار تیرے باس نے تیرے لیے اتنا کیا, تو اس کے لیے ایسا کر رہا ہے. تو باس جب اتنا کرتا ہے تو آپ اس کے لیے اتنا کرتے ہیں. تو جس نے آنکھیں دے دی, جس نے ہاتھ دے دیے, جس نے زبان دے دی, جس نے کان دے دیے, جس نے ایمان دے دیا, اس کے لیے کتنا کرنا چاہیے. بس انسان ہوں, اگر انسان ہوں, اگر اس کے سینے میں دل ہے نا, وہ جھک جائے. آپ کے سامنے شاید نہ جھکے, لیکن امام حسن فرماتے جب کوئی بات کہتے ہو نا اور دل سے نکلتی ہے تو وہ بات دل کان سے دل کی طرف چلی جاتی ہے. اور آپ ظاہر ہے کہ کوئی شو دکھانے کے لیے تبلیغ نہیں کر رہے, کسی سے عزت لینے کے لیے نہیں کر رہے ہیں. اس ایک بیچارے کو بیچارگی سے نکال کر کامیابی کی طرف لا رہے ہیں. جیسے اسکول میں ہوتا ہے, ایک اسٹوڈنٹ اچھا نہیں پڑھ رہا ہے, دوسرا کیا کہہ رہا ہے میں تجھے سمجھا دیتا ہوں, سکھا دیتا ہوں, تو بھی سیکھ لے. یہاں پر ہمیں اب وہ کردار ادا کرنا ہے جو اہل بیت ہم سے توقع کرتے ہیں. بہت پیچھے رہ جاتے ہیں. اور ہمارا کردار یہ کہ بیٹی اگر خدا نخواستہ غلط راستے پہ, ہاتھ پکڑیں بیٹی کا, پیار دیں اسے, سمجھائیں اسے, گلے لگائیں, آہستہ آہستہ. ڈانٹ ڈپٹ کہیں کام نہیں آتی, ڈانٹ ڈپٹ کہیں کام نہیں آتی. آپ کا دوست ہے, آہستہ آہستہ. ایک رات میں کوئی مومن نہیں بنے گا. آپ کو ابھی سے لے کے 330 دن ماہ رمضان آنے سے پہلے ہوم ورک کرنا ہوگا. رزلٹ آپ کو ماہ رمضان میں ملے گا. اگر آپ نے ایک کو بھی اللہ کا بندہ بنا لیا نا, آپ کا تو کام ہو گیا, اس کی نسل کا بھی کام ہو جائے گا. اور اگر ایک کی نسل آپ کو سدھار ملی کہ جب تک اس کا ثواب, جب تک وہ نیک کام کرتا رہے گا, اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا. اور اسے ہم کہیں گے ثواب جاریہ. آپ کو پتہ ہی نہیں, اور آپ کو ثواب ہمت دیجیے. آج کی میری بات پر میں نے بہت سکون سے بات کی ہے, بہت ہی آہستہ آہستہ الفاظ استعمال کیے ہیں. نہ کوئی جوش ہے نہ خروش ہے, صرف اتنا سمجھانا ہے. آپ کی تو پریکٹس ہو گئی, آپ تو تیار ہو گئے. اب آپ نے کسی ایک کا ہاتھ پیار سے تھامنا ہے اور آہستہ آہستہ, تیزی سے مت لائیے. تیزی سے نا نقصان. لیکن سورج آہستہ نکلتا ہے.
پودے آہستہ آہستہ بڑھتے، پھول آہستہ آہستہ نکلتے، گندم جو بھی کام کی چیز ہے وہ سلو ہوتی ہے، دھماکہ ایک دم سے ہوتا ہے اور وہ نقصان دہ ہو جاتا ہے. اس لیے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نہ ٹونٹ کیجیے، نہ طنز کیجیے، نہ بدتمیزی سے بات کیجیے، نہ خدا نہ خواستہ اس کو اکسائیے. آہستہ 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 ایک آدمی اگر خدا نہ خواستہ گناہ میں پڑا ہو، آپ اسے ایک دم سے نہیں نکال سکتے. تو 10 مرتبہ کرتا تھا تو کم تو کر، ٹرائی تو کر. معصومین تو یہی طریقے پڑھ رہا ہے. ہمیں یاد ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی اور ہم ایک جگہ اعتکاف شروع کرانے گئے، کم از کم 35 سال کرانے بعد. تو 10-12 دن ہماری گفتگو میں ہم تو ایسی سادی باتیں کرتے ہیں. تو ایک نے پیغام بھیجوایا کہ نام نہیں، مطلب کام کی بات نہیں بتاتا، میں فلاں گناہ کبیرہ میں پڑا ہوں لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی اعتکاف میں آ جاؤں، کہ اللہ مجھے قبول کرے گا. میں نے کہا یہ مسجد اگر کسی میاں مولوی کی ہوتی تو الگ بات تھی، یہ مسجد اس کی ہے جو غفور الرحیم. اگلے سال میں گیا ہوں، میرے سامنے جو ظاہر اسے آنا بھی نہیں چاہیے تھا وہ آیا بھی نہیں. اس سے پیغام دیا مولانا اب وہ کام چھوڑ دیے گئے، اب ایک کا ثواب تو مجھے مل گیا نا. آپ بھی کرنا، آپ بھی کوشش کیجیے، اس لیے کہ یہ ڈیوٹی کے لیے ہم آئے ہوئے ہیں. ابھی تو ہم اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر سکے تو ڈیوٹی کیسے کریں گے؟ اس لیے میں رمضان کا پیغام کہ اپنے بعد کسی ایک کا ہاتھ پکڑیے اور اسے جہنم کی آگ سے نجات دلوا دیجیے. اگر آپ بھی پھنسے ہوئے ہیں آپ بھی اچھے ہو جائیں گے اور ایک پورا گروہ جو ہے وہ جنت کی طرف جائے گا. اس لیے قیامت میں یہاں پر ایک نور نکل رہا ہوگا ان کے لیے جو علی کے چاہنے والے ہیں. اس لیے مولا کا ٹائٹل ہے قائد المہاجرین، ان لوگوں کا قائد جن کے ماتھے سے نور نکل رہا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں نور عطا کرے، پالنے والے ہمیں اچھا بننے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس سال کم از کم ایک مومن یا مومنہ کو گناہ سے تیری اطاعت کی طرف لانے کی توفیق عطا. ہمیں رمضان میں مانگی دعاؤں کو قبول فرما، ہماری نیتوں کو خالص فرما دے، ملک کے حالات کو اچھا کر دے، ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے، ہماری نسلوں کو اصلاح کر دے اور امید کی مغفرت فرما دے. زمانے کی امام کو راضی فرما دے، ان کو ظہور و تعجیل فرما دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العلی العظیم. جنہوں نے فطر ادا کی اللہ قبول کرے، اگر خدا نے خاصا ادا نہیں کیا قربت کی نیت سے ادا کر دیجیے. صورت ہے آپ کے سامنے صہیونی حکومت بھرپور طریقے سے چاہتی ہے کہ کسی طرح سے ایران کو جنگ میں لے کے اور ایران حکمت عملی سے کام لے گا انشاءاللہ، اور انسانیت کو اس جنگ سے بچائے گا جس جنگ میں 1/3 سے زیادہ انسان مر سکتے ہیں. اگر ایک میزائل غلط چل گیا آپ امیجن نہیں کر سکتے. لیکن یہ درس دیا میرے مولانا نے، صبر سے کام لو، حوصلے سے. اب یہ جنگ جو ہے نا وہ مکتب کی جنگ ہے، اور اب بتایا جائے گا کہ علی والے جو ہیں وہ کس طرح سے حکمت عملی سے کام لیتے ہیں تاکہ بے گناہ انسان نہ مارا جائے. وہ ان کے دین کی باتیں اور ہمیں پتہ نہیں لال گائے آ گئی اور یہ گائے آ گئی اور ہمیں چکتی لال بتی کے پیچھے لگا دیا جاتا اور آپ لوگوں میں بھی باندھ دو. مولانا یہ کیا ہونے والا ہے؟ جو ہونے والا ہوگا ہوگا. یہ سورہ بقرہ والی بات کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ اپنے کام سے کام رکھیے اور مظلوم کی حمایت کریں. بس نہ آپ قیامت کو آنے سے روک سکتے ہیں، نہ آپ زمانے کے امام کو آنے سے روک سکتے ہیں، نہ آپ اس تباہی سے روک سکتے ہیں. آپ ایک کام کر سکتے ہیں اور وہ دعا کر سکتے ہیں.
لیکن حالات ملک کے ہوں یا دنیا کے بہت خراب. اور جو یورپ سے تعلق رکھتے ہیں اپنے یورپ والے لوگوں سے پوچھے تو وہاں پر جو اکنامی کے حالات ہو گئے ہیں. آپ کی بجلی مہنگی ہوئی نا, آپ نے اپنی بجلی کا استعمال کم کر دیا. نیپرا کو پوچھیے بجلی کا 13% استعمال کم ہو گیا, کر سکتے ہیں. لیکن جہاں پر شدید ٹھنڈ ہے, -10 ڈگری -50 ڈگری, وہ بجلی کا استعمال کیسے کم کریں؟ اس آگ کو کہ جو ان لوگوں نے لگائی ہے اس میں جلیں گے تو ہم بھی, گرماہٹ تو ہمیں بھی آئے گی, لیکن اس کا اثر ان کے لیے زیادہ ہے, ہمارے لیے کم ہے. لیکن کیوں انسان, بے گناہ انسان کسی آگ میں جلے؟ ہم تو اس کے خواہش مند نہیں. لیکن اس فلسطین اور زائنسٹ جنگ نے بہت سو کو بے نقاب کر دیا. اس میں ایسے بھی ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے, اور ایسے بھی جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا لیکن انسانیت کا نقاب لگایا ہوا تھا. وہ نقاب جس طرح مالک کائنات کی شخصیت کی وجہ سے جو اپنے آپ کو مومن کہتے تھے ان کا نفاق سامنے آ گیا, اسی طرح سے اس جنگ میں جو اپنے آپ کو ہیومن رائٹس کا دعوے دار تھے, تم سب چیزوں کی بات چھوڑ دو, مجھے بتا دو اس دنیا میں تم نے قانون بنایا ہے کہ ایمبیسیز جو ہے اس کو کوئی ٹچ نہیں کرے گا. تم نے جا کے اسی کو جا کے مارا اور پھر دنیا پھر خاموش ہو گئی. یہ دنیا کی خاموشی, عام انسان کی بات نہیں کر رہا, جو پاور کوریڈور ہیں ان کی بات. یہ ایک ایسی راہ پر نکل چکے ہیں کہ چاہتے ہیں کہ انسانیت جتنی مر سکے مر لے, جیسے کہ ہم نے ان کا خون تو چوس لیا ہے. یہ جو آپ کا پیسہ ڈی ویلیو ہوتا ہے جاتا کہاں پر ہے؟ ابھی کرنسی کی بات آ جائے گی کہ ڈی ویلیویشن سے کیا مطلب ہے اور کیا. 17 ٹریلین ڈالر امریکہ کا قرضہ ہے. وہ ڈالر چھاپتا ہے تو کس بیس سے چھاپتا ہے؟ خالی کاغذ ہے, لیکن کیونکہ اس کی چلتی ہے اس وجہ سے اس کی حیثیت ہے. یاد رکھیے گا دنیا کا اکنامک سسٹم شیطانی سسٹم ہے. ہم بھی اپنا اکنامک سسٹم اس طرح سے ڈیولپ نہیں کر سکتے گے. اس لیے جو اپنے پیسوں کے بلبوتے پر پل رہے ہیں وہ بھی جان رہے ہیں کہ یہ پیسہ جو ہے نا کسی دن بھی بالکل برف کی طرف پگھل کے پانی ہو چکا ہوگا. اس لیے اس سے پہلے کہ وہ پانی ہو جائے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں, اس لیے کہ وہاں پر وہ ہمیشہ کے لیے فریز ہو جائے گا. بلکہ فریز نہیں ہوگا تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا جس کو چاہے اللہ زیادہ دے گا. میری نصیحت ہے اس بات کی طرف کہ اپنے پیسوں کو بینک میں رکھ کر اور پتہ نہیں کتنے فیصد لے کر خوش مت ہوئیے گا, یہ وبال جان بنے گا. یوم مکتوب بہا جباہم و جنوبہم, اسی وہاں پر جو سونے چاندی کی بات ہے, اس سونے چاندی سے ان کے ماتھے پر اور ان کے کمروں پر گرم گرم لگایا جائے گا. اللہ اکبر. کبھی ماچس کی تیری جلائیے اور اپنے ہاتھ کے نیچے رکھیں تو اس کو نہیں برداشت کر سکتے. ماچس کی تیری اس آگ کے مقابلے میں مثال نہیں دی جا سکتی. اگر میں کہوں کہ ماچس کی تیری اس آگ کے مقابلے میں برف ہے تو بھی غلط ہو جائے. اگر اس کو نہیں برداشت کر سکتے ہو تو اس کو کیا کرو گے؟ کل صبح تم اٹھو, پتہ چلا تمہارا پیسہ فریز ہے, پتہ چلا تمہارا پیسہ ڈی ویلیو ہے, تم کو ہم ڈالر میں رکھیں, ڈالر کی حیثیت نہیں ہے, کسی فورن کرنسی کی سونے چاندی میں رکھو گے تو قیامت میں اللہ تعالیٰ کہے گا وہاں وہ بھوکا مر رہا, وہ خودکشی آتا ہے. اس لیے اکنامک کنڈیشنز میں سب سے بہترین چیز یہ ہے اپنے پیسے کو اللہ کے پاس محفوظ کر دیجیے. اس سے بہتر اور اس سے پریکٹیکل اور اس سے زیادہ یوزفل تو مولانا ہم خالی ہو جائیں نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پورے ہاتھ بھی مت کھول دو اور اپنے اندر کی بھی مت رکھ دو, دونوں کے بیچ کا راستہ تو ہو سکتا ہے. اگر تم کو اللہ پر بھروسہ ہوگا نا تو تم دیتے جاؤ گے اور کبھی نہیں ہوگی. وہ کسی نبی کے زمانے کا واقعہ سنا تھا کہ کسی نے
نبی سے کہا کہ اللہ سے کہتا بھی بہت ہو گیا، اب میرے پاس جگہ نہیں ہے رکھنے کی. وہ تو کہتے پاگل ہو گیا. اللہ سے کہتے نہیں دے، بہت ہو گیا ہے، جگہ نہیں ہے رکھنے کی. نبی کہے واپس آئے، وہ کیا ہوا؟ اللہ نے جواب دیا. کہا اللہ نے جواب دیا، سنے گا کیا جواب؟ کہ اللہ کہتا ہے میرے بندے کو دینا بند کر دے تو میں تجھے دینا بند کر دوں گا. اور یہ پیسے والوں کی بات نہیں ہے، میرے جیسے دو ٹکے کے انسان کے لیے بھی ہے. جس کے پاس ہے وان سے تو مما رزقناکم، حالات آ رہے ہیں جس میں اللہ پہ بھروسہ کرنے والا کامیاب ہوگا، پیسوں پر بھروسہ کرنے والا کامیاب نہیں ہوگا. من سے تم نے رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت، موت سے پہلے. دوسرا تیسرا خطبہ تھا فیقول رب لولا اخرتنی الی تھوڑی مدد دے دے الى اجل قریب فاصدق، میں صدقہ دے دوں اور من الصالحین ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها. موت آ گئی، ختم. بینک ٹرانزیکشن میں نے بتایا نا مثال، ایک صاحب جب اپنے والد کی نماز جنازہ پڑھ کے انڈسٹریلسٹ سے سارا حساب کتاب والد صاحب کے نام پر تھا، جب واپس آئے چیک لکھا، بینک میں اکاؤنٹ سے فریز ہو چکا تھا. تو بھائی مزہ ہے، تو وہ آپ کے والد صاحب کا انتقال ہوا، میں جنازے میں آیا تھا تو میں نے دیکھا کہ ان کا تو انتقال ہو گیا تھا. میں نے بینک کو بتا دیا کہ ان کا انتقال ہو گیا، اکاؤنٹ فریز کر دیں. طریقہ کار بھی یہی ہے. اب وہ بیٹھے 3 مہینے 4 مہینے سارا پروسیس کیا تھا جا کے پیسہ ملا. اور ایک فیملی کا میں نے اپنے قرآن سینٹر کے درس میں بتایا تھا، ارب پتی فیملی انتقال ہوا ہے. خطبے میں بتا رہا ہوں، ذمہ داری سے بات کر. بیوی بچے جب جو پاکستان میں اور سامنے تھا، اس کے بعد جو مال تھا وہ سوئز میں کہیں رکھا ہوا تھا، کسی اکاؤنٹ کی کوئی ڈیٹیل نہیں ملی. اب اس پیسے کا وبال اس آدمی پہ اور بیوی بچوں کی ناراضی اپنی. خدا شاہد ہے اس پیسے میں نے فرعون سے کوئی وفا کی ہے، نہ حمان سے کی ہے، نہ شداد سے کی ہے، نہ کسی اور سے کی ہے. اس لیے اللہ کی راہ میں ایمان والے ہو دے دو، اور ایسا دو کہ اللہ کو دو. منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کی راہ میں قرض حسنا دے؟ یا معصوم فرماتے ہیں جب تم کسی ضرورت مند، دیکھیں میں وائٹ کالر کی بات کر رہا ہوں، رستے پہ مانگنے والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کے مسائل الگ ہیں. کتنے وائٹ کالر والے. ابھی ایک سامنے میری ماں بیمار ہو گئی ہے، اتنا تھا میں نے دے دیا، فلاں فلاں جگہ پہ میری جاب ہے، میں مشکل ہوں. یہ آپ کی ذمہ داری. آپ جب دیتے ہیں تو معصوم فرماتے ہیں جب تم دیتے ہو تو اس کو نہیں دے رہے ہوتے ہو، اللہ کو دے رہے ہوتے ہو. اچھا نہیں لگتا کہ آپ کا ہاتھ کیوں چوکمان دے کے اس کا ہاتھ چومتے تھے؟ نہیں، آپ نے اس کا ہاتھ نہیں چوما، یہ اس کا ہاتھ نہیں، تو اللہ کا ہاتھ. ایسا دے کہ اللہ کے یہاں واقعی ماہ رمضان کے روزوں کا، ذکر کا، موعظے کا اس کے دل پہ اثر ہو، اس لیے کہ اس آخری جو میں اس پیسے میں کسی سے وفا نہیں کی ہے. ایک نصیحت کرتا ہوں سیاست دانوں پہ، حکومت چلانے والوں پہ، طاقت کے کوریڈورس میں. ٹائم زیادہ ہوگی میں معذرت ہوں، لیکن یہ جملہ ہے، یہ ملک اللہ نے نعمت کے طور پر دیا ہے. اگر تم نے اس ملک سے وفا نہیں کی تو پھر اللہ تمہیں کچھ وبال میں مبتلا کرے گا جس کا تم تصور بھی اس لیے کہ تمہاری یہ جو پوسٹیں ہیں نا، تم اپنے اس میں لگاتے ہو میں فلاں میں فلاں میں فلاں، یہ اس وقت تک جب تک اس پوسٹ پہ ہو. دوسرے اس کو جو پرائم منسٹر تھا اگلے دن وہ جیل میں تھا اور چند دنوں بعد سولی پہ لٹکا دیا گیا. صحیح غلطی میں بات ہی نہیں کرتا. یہ دنیا کسی سے وفا نہیں کرتی. اگر وفا کرتی ہے کوئی چیز وہ تمہارا عمل ہے. لوگوں کو مہنگائی ملاو، جس ملک میں نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ دنیا کے لوگ کہتے ہیں انشاءاللہ اگر زندگی میں تو پاکستان میں اتنی نعمتیں ہیں کہ آپ 5 پاکستان کو کھلا سکتے ہیں. ایک ذمہ دار آج بھی میں اسٹیٹ کا شریعہ ایڈوائزر ہوں اور میرے پاس اسٹیٹسٹکس موجود ہے. لیکن کیا ہے، ان کو بھوکا رکھو، ان کو مہنگا رکھو، ان کو مہنگائی میں رکھو. حکومت کے کوریڈورز میں طاقتوروں کو کہہ دیتا ہوں تم سے زیادہ طاقت رکھنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے.
مانو گے اور ان انسانوں کی، ان پاکستانیوں کی جو اپنے ملک سے با وفا ہے، مجبوری میں جاتے ہیں الگ بات ہے، ان کا خیال رکھو، تمہاری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی ہو جائے گی، ورنہ کیا ہو جائے گا؟ اللہ ذالک هو الخسران المبین، ہمیشہ کا گھاٹا ہوگا، تم قبر میں تڑپو گے اور کوئی تمہاری مدد نہیں کرے۔ پہلے والے دعاؤں کو قبول کر۔ میرے پیارے ملک پاکستان کو ان کا کہنا ہے، طاقتور لوگوں کو عقل کے ناخن لینے کی توفیق عطا، ہماری عبادت کو قبول فرما، ہمیں تیری اچھی بندگی کی توفیق عطا فرما، پالنے والے ہماری نسلوں کی اصلاح فرما دے، جہاں جہاں مومنین جان مالوں کی حفاظت فرما، فلسطینیوں کی مدد فرما، جو ان کی مدد کر ان کی مدد فرما، ہماری عقل کو بخیر فرما، ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کو اپنے ایمان سے منور فرما دے، زمانے کے ایمان کو راضی فرما، ان کے دلوں کو تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔